معلمات اور معلمین کو فرمائے۔ مولانا کو جب دیکھتے ہیں تو حضرت مولانا منیر صاحب کی بہت یاد آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا چہرہ وغیرہ ایسی بنایا جیسے مولانا منیر صاحب ہے۔ جیسا ہم کہتے ہیں نا کسی فوٹو کو زوم کر دیں تو چھوٹا کر دیے تو مولانا حبیب صاحب ہے، ذرا بڑا کرے تو مولانا منیر صاحب ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی تمام برکتیں آپ میں اور ہم سب میں منتقل کریں۔ آمین آمین۔ حضرت مولانا حبیب صاحب۔ عربوں کا مقولہ بھی ہے الشبل من ذاک الاسد، الشبل من ذاک الاسد۔ عزیز طالبات، محترم اساتذہ کرام، ابھی والد مولانا نے بیان فرمایا ہمارے اپنے سرزمین حیدرآباد پر داعی سنت و عالم ربانی کی آمد 5 روزہ اصلاحی بیانات کے سلسلے میں حیدرآباد تشریف لائے تھے۔ میں اپنے آج کے اس بزم کے 3 مقاصد تھے، اس میں سے ایک تو طالبات کی تقریر تھی، دوسرا حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعزیت تھی، اور آج کا جو مقصد اصلی ہے اس کے لیے میں حضرت مولانا مفتی حبیب احمد صاحب منیری حلیمی صاحب فرزند ارجمند و خلیفہ مجاز حضرت مولانا منیر احمد صاحب نور اللہ مرکزہ کابینہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب عالی سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور اپنی دعا سے اس محفل کا اختتام کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 2 بجے تک وقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، وقال تعالی ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، معلمات و طالبات، الحمدللہ بھی آپ حضرات ہمارے بڑوں سے نصیحتیں سن رہے تھے اور وہ ہمیں نصیحتیں فرما رہے تھے، ہمیں عمل کی نیت سے اس کو سننا چاہیے تھا اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کسی مجلس میں دینی بات سننے کا موقع ملے تو 2 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تو عظمت ادب احترام سے سننا چاہیے، اور دوسرے عمل کی نیت سے سننا چاہیے، تو انشاءاللہ نفع ملے گا۔ اور ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو بھی اپنی نیت درست رکھنی چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف سنانا برائے سنانا نہ ہو، خود بھی عمل کرنے کی نیت ہو۔ حضرت خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ آج کل جو لوگوں کے اندر عمل کا جذبہ داعیہ نہیں پیدا ہوتا، تو عام طور سے ہمارے مقررین جو ہوتے ہیں، جیسے ہم ہی بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو ہم کیا کہیں، عام طور سے یہ جو باتیں کرتے ہیں وہ صرف دوسروں کو سنانے کے لیے کرتے ہیں، خود عمل کی نیت نہیں ہوتی، اس لیے نفع نہیں ملتا۔ تو ہمیں عمل کی نیت سے باتیں سننا چاہیے، اور ایسا بھی نہیں کہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے۔ بچے بڑے چھوٹے بچے بڑی بسا اوقات بڑی حکمت کی باتیں کر دیتے ہیں، کہتے ہیں 2 کان کیوں دیا گیا ہے؟ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالنے کے لیے۔ ہمارے مفتی حنیف صاحب نور اللہ مرقدہ جو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجر خلفاء میں سے تھے، ہمارے استاد بھی تھے، ایک بار عمل کا ایک واقعہ سنایا کہ کہیں جو ہے یہ غیروں کی کتھا چل رہی تھی، ان کے پنڈت بھی وعظ و نصیحت ان کو کرتے ہیں۔ اس کتھا کے اندر اس نے
گائے ماتا کی خدمت کی بڑی فضیلتیں بیان کی. کوئی جو ہے بنیا بھی اس میں حاضر تھا اپنے پوتے کے ساتھ، کتھا وغیرہ سن لیا، سن کر چلا گیا. صبح کو ذرا چونکہ رات میں دیر ہو گئی تھی تو پوتے سے کہا کہ بیٹا جاؤ تم دکان کھولو، میں ابھی دیر سے آتا ہوں. تو پوتا چلا گیا، دکان کھول کر بیٹھا. بعد میں دادا جی پیچھے پیچھے گئے، دور سے دکان نظر آ جایا کرتی تھی. تو دکان پر نگاہ پڑی تو دیکھا گائے جو ہے غلہ خوب اطمینان سے کھا رہی ہے اور پوتا بڑی محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا ہے. بنیا نقصان نہیں چاہتے اپنا، بنیا اور نقصان یہ دونوں بہت بڑی بات ہے. دیکھنا تھا، جلدی جلدی ہانپتا ڈانپتا پہنچا اور جلدی سے پہلے گائے صاحبہ کو بھگایا. پوتے سے کہہ رہا ہے بڑے احمق ہو، دکھنے اور گائے وہ نقصان ہمارا کر رہی تھی اور تم جو ہے دیکھ رہے تھے بیٹھ کر. دادا جی ابھی رات میں تو ہم لوگ کتھا سنے تھے، پنڈت جی نے کہا تھا کہ گائے ماتا کی بڑی خدمت کی جائے، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، تو وہ کھا رہی تھی تو ہم خدمت کر رہے تھے. کہنے لگا احمق کہیں کے، دیکھا نہیں تھا ہم لوگ کیسے گئے تھے. کیسے گئے تھے دادا جان؟ جب ہم کتھا سننے گئے تھے تو ہم نے چادر بچھائی تھی. وہ کرسیوں کا دور ہوگا، ابھی ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ ہمارے جلسے وغیرہ جو ہوا کرتے تھے صرف علماء حضرات کے لیے بیٹھنے کی کرسیاں ہوتی تھی، باقی فرشی نشست ہوتی تھی. اب یہ زمانہ بدلتا چلا گیا تو اس میں بھی تبدیلی آ گئی. تو کہنے لگا ہم جب گئے تھے تو زمین پر چادر بچھا کر بیٹھے تھے. کہنے لگا ہاں صحیح بات ہے. کہنے لگا کتھا وغیرہ جب ہم سنے تھے تو جب ہم واپس آنے لگے تھے تو کیسے آئے تھے دادا؟ ہم جب اٹھے تھے چادر کو وہاں خوب اچھی طرح اس کو جھاڑ لیا تھا ہم نے. تو جانتے ہو کیا کیا تھا ہم نے؟ یہ جو ہم چادر جھاڑ رہے تھے نا، تو جو کچھ پنڈت جی نے سنایا تھا وہی سب جھاڑ کر آئے تھے، لے کر نہیں آئے تھے. یہی حال آج ہمارے جلسے جلوس کا بھی ہوتا ہے. نیتیں سننے کی صرف ہوتی ہیں، یا سن لیا تو بس واہ واہ کر دیا اور دامن جھاڑ کر چلے آتے ہیں، ہمیں عمل نہیں کرنا. تو بات دینی بات سنی جائے، اگر عمل کی نیت نہ ہو تو نفع نہیں ملتا. ماشاءاللہ کیسی کیسی حکیمانہ باتیں تھی، خاص طور سے ہمارے حافظہ معلمات کے لیے بڑی اچھی نصیحت تھی. میں بھی اپنے بچوں سے دوستوں سے جب کچھ بات عرض کرنے کی موقع ملتا ہے تو خاص طور سے نماز کے اندر قرآن پڑھنے کی بڑی تاکید کرتا ہوں. بڑی اس سے بڑا نفع ملتا ہے. قرآن کریم کے یاد کرنے کی، یاد رکھنے کا ایک بڑا جو وہ ہے، قرآن نماز میں قرآن پڑھنے کا اہتمام کیا جائے. اور خاص طور سے ویسے تو سب کو بچنا چاہیے، لیکن حفاظ کو خاص طور سے گناہوں سے بچنا چاہیے. گناہ جب انسان کرے گا تو گناہ جہاں ہوگا، عصیان جہاں ہوگا وہاں نسیان چلائے گا، انسان بھولے گا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے نا، انہوں نے اپنے استاد حضرت وکیع سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ میں بہت بھولتا ہوں، بھولنے کی عادت ہے مجھ کو، بھول جاتا ہوں. شکوت الی وکیع سوء حفظی. تو انہوں نے کیا نصیحت کی؟ فرمایا فاوصانی الی ترک المعاصی. امام وکیع نے، ان کے استاذ نے ان کو نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دو، ہم سے گناہ نہیں چھوڑتے. خاص طور سے ہمارے ماحول معاشرے کا ایک بڑا گناہ بدنگاہی ہے. اس میں ہر ایک مبتلا ہے، پڑھا لکھا بھی مبتلا ہے، عامی بھی مبتلا ہے، جو ہے عالم بھی مبتلا ہے. اور اس گناہ کو گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا، بہت سخت گناہ ہے. مائیں بہنیں بیٹیاں بھی اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہم مردوں کو بھی بچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا ہے. کیا حکم دیا ہے؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اپنی نگاہوں کو جھکا کر پست رکھ کر چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی. نگاہ کی حفاظت نہیں ہوگی تو پھر شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی، یعنی اس سے بڑے گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے گا. ایسے ہی اللہ رب العزت نے مومنات کو بھی حکم دیا ہے
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہ جھکا کر چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ایک مردوں کو تو صرف ایک حکم ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، عورتوں کو 2 حکم ہیں کہ اپنی نگاہوں کی بھی حفاظت کریں اور اپنے آپ کو چھپا کر بھی رکھیں، بے پردہ نہیں چلیں، بے پردہ لوگوں کے سامنے نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی قرآن میں حکم دیا ہے۔ آج کل ہمارا ماحول معاشرہ جو ہے بے پردگی کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے، بے پردگی رائج ہوتی چلی جا رہی ہے۔ خصوصاً ایک گناہ جو ہے انسان انفرادی کرتا ہے اور ایک گناہ جو ہوتا ہے اجتماعی ہوتا ہے۔ ہمارے ماحول معاشرے میں شادیاں جو ہوتی ہیں وہ اجتماعی گناہ کا مجموعہ بن رہی ہیں۔ بہت سارے اللہ کے حکم اس میں توڑے جاتے ہیں، اس میں خاص طور سے ہماری خواتین اجتماعی طور پر بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ ہماری ذمہ داری، اللہ رب العزت نے ہمیں علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، تو اس علم کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل کرنے والے بنیں۔ تبلیغ 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک جو ہے قولی تبلیغ ہوتی ہے، ایک عملی تبلیغ ہوتی ہے۔ ہمارے والد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے عملی تبلیغ زیادہ جاذب ہوتی ہے، یعنی زیادہ مؤثر ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے آپ حضرات کو ایک مرکزی جگہ بھیجا ہے ماشاءاللہ، جہاں جامعیت ہے، آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس علم کا تقاضا کیا ہے؟ اپنے علم پر عمل کریں، معاشرہ سماج کی رعایت کرتے ہوئے زندگی نہیں گزاریں، جو آپ نے سیکھا ہے عملی طور پر اس کی تبلیغ کریں۔ آپ نے یہاں پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے اساتذہ نے آپ کو سکھا دیا، لیکن جب گھر آپ جائیں گی تو آپ کی زندگیوں میں اگر تبدیلی نہیں آئی، آپ کے اندر کچھ بدلاؤ نہیں پیدا ہوا، یہاں آئے، آپ یہاں موجود ہیں، آپ کے اساتذہ کی نگرانی ہے، تو آپ شریعت سنت والی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر گھر پہنچ گئی، شیطان نے کہہ دیا چھٹی ہو گئی، اب تو آپ پر کسی کی نگرانی نہیں ہے، اب آپ کو کوئی دیکھ ریکھ نہیں رہا ہے، آپ جو چاہیں جیسے چاہیں زندگی گزاریں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اب آپ کے ذریعہ جو ہے آپ کے اساتذہ کی بدنامی ہوگی، آپ کے مدرسے کی بدنامی ہوگی، لوگ کہیں گے کہ ارے یہ بچی وہ فلاں جگہ پڑھ رہی ہے لیکن اس کے اندر کچھ بدلاؤ نہیں آیا، اس پر کچھ علم کا اثر نظر نہیں آیا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ایک اللہ والے نصیحت فرماتے ہیں اپنے بچے کو کہ فرمایا بیٹا دیکھو، علم کی لذت لے لینا اور عمل کی مشقت چھوڑ دینا ایسا نہیں کرنا۔ علم میں اللہ رب العزت نے ایک لذت رکھی ہے، علمی باتیں جب سامنے آتی ہیں طبیعت مچل جاتی ہے، بڑا اچھا لگتا ہے۔ کیا لگتا ہے؟ بڑا اچھا لگتا ہے۔ ویڈیو نہیں بنائیے گا مفتی صاحب، کیا بات ہے، آپ لوگ بھی کریں گے تب، یہ وہ جاہل کرے تو سمجھیں، آپ کو آواز ہی بھائی کوئی ہمارا رشتہ تو آپ کہیں لے کے جائیں گے نہیں، ہماری تصویر دیکھیے۔ اس دن حضرت نے کتنی اچھی بات فرمائی، شاہ جمال الرحمان کہتا ہے لوگ تصویر لے لیتے ہیں ہماری، اچھے خاصے ہم زندہ ہیں، تصویر میں ہمیں مردہ بنا دیتے ہیں، تصویریں چلتی پھرتی تو ہے نہیں، ہم زندہ ہمیں مردہ بنا دیے۔ ہم ہی لوگ اگر ایسا کریں تو بات وہی ہے علم کی، کہ ہم حضرت والی صاحب نور اللہ مرقدہ جب تک تندرست تھے، ہم نے خود دیکھا حضرت جب تک تندرست تھے کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی ویڈیوز بنا لیا، فوٹو کھینچ رہے، بیمار ہو گئے تو اب مجبور ہو گئے، تو کچھ ہمارے لوگ تھے ان کو بھی شوق تھا کہ حضرت کے سامنے ہم نمایاں رہیں۔ حضرت نے خود اپنا واقعہ بیان کیا کہ ایک جلسے میں گیا ہوا تھا، جلسے میں حاجی مستان جیسا آدمی بھی تھا، اس جلسے میں حاجی مستان بمبئی کا ایک بڑا مشہور، وہ کیا اس کے بڑے عجیب عجیب واقعات، حاجی مستان جیسا شخص جلسے میں تھا، تب تک چونکہ وہ سیاسی آدمی تھا، آگے فوٹوگرافرز اور رپورٹ والے جیسے انہوں نے فوٹو لینا شروع کیا، حضرت کھڑے ہوئے جانے لگے، حاجی مستان نے کہا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے بھائی میں تصویر نہیں کھنچوایا کرتا ہوں، میں تصویر نہیں کھنچواتا ہوں، اس لیے میں جا رہا ہوں، آپ لوگ جو چیز چاہے وہ کریں۔ حاجی مستان نے کہا خبردار ہٹ جاؤ سب لوگ یہاں سے، جب تک حضرت یہاں ہیں کوئی تصویر نہیں کھینچے گا۔
حضرت نے فرمایا تو میں جان بوجھ کر دیر تک بیٹھا، جان بوجھ کر دیر تک بیٹھا تاکہ لوگ جو ہے اس تصویر کشی، اب دیکھیے ہمارے علماء خود دیوبند کا فتویٰ ہے تصویر کشی حرام ہے، تو کیوں ہم لوگ الحمدللہ دیوبند اور اہل دیوبند سے ہمارا تعلق ہے، ان سے تو ہمیں خود بچنا ہے، مجبوری ہے، کہیں پھنس گئے ہم، کوئی خفیہ طور پر لے لیا تو اس میں ہم ذمہ دار نہیں، وہ جانے اس کا عمل جانے، لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہمیں نکیر کرنا چاہیے۔ ایمان کے 3 درجے بتائے گئے حدیث شریف میں، کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی غلط کام ہوتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ قوت بازو سے اس کو روک دے، قوت بازو سے، یہ ایمان کا اعلیٰ مرتبہ مقام ہے ہمارے۔ اور پھر فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، نہیں معاشرے سماج میں ہمارا یہ مقام نہیں ہے، ہم اس طرح کریں گے تو کیا ہوگا؟ فتنہ فساد ہو جائے گا، تو کیا فرمایا؟ زبان سے اس کو روکنے کی کوشش کرے، زبان سے اس برائی کو دفع کرنے کی کوشش کرے، اس کا دفاع کرے کہ نہیں یہ سب چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اور پھر آخری درجہ فرمایا اگر یہ بھی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ وَذَلِكَ اضعف الایمان، کہ اگر زبان سے بھی کسی غلط کام پر نکیر کرنے کی ہمت ہمارے درمیان ہم اپنے اندر نہیں پاتے تو کم از کم اس برائی کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہے، تو برائی کو برائی سمجھنا بھی کم از کم ایک اس کا وہ ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں برائی کو برائی سمجھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا، یہ دیکھ لیجیے ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی، کیا سمجھ میں نہیں آتا، کیا اس سے کیا نفع ملنے والا ہے؟ کوئی نفع ملے، کوئی فائدہ ہو تو چلیے کر لیجیے، کوئی نفع فائدہ نہیں ہے۔ اور یہ بھی ایک شوق بن گیا ہے کہ لوگ پہنچے چالو ہو گئے، اب ایسا بھی نہیں کہ چلو اس کو بعد میں جو باتیں کہیں سنی گئی ہیں اس کو سنیں گے اہتمام کے ساتھ، پھر اس پر عمل پیرا ہوں گے، اس میں باتیں بھی تو یہی کہی جاتی ہیں، ہمارے علماء اہل حق فرماتے ہیں کہ یہ سب باتیں غلط ہیں تو چھوڑتے کیوں نہیں؟ تو ہم کو چھوڑ دینا چاہیے نا آئندہ سننے کے بعد، لیکن اور ہمارے اندر ہم نے ایک جگہ ایک مضمون دیکھا تھا حضرت کہ یہ یہودیوں کا، اسرائیل میں یہودیوں کا ایک علاقہ ہے، میں نام بھول گیا، وہ زیادہ دن ہوا، ایک خاص علاقہ ہے، اس علاقے کا نام بھی لکھا تھا، وہاں ان کے جو یہودیوں کے علماء ہیں انہوں نے اپنے اس پورے علاقے کے اندر اس اینڈرائڈ فون کو حرام کر دے دیا، اس علاقے میں یہ فون استعمال نہیں ہوگا، انہوں نے ہم کو اس لت میں لگا دیا کہ لگے رہو آپ لوگ اور اپنی آخرت برباد کرو، دنیا کے اوقات ضائع کرو، ہم تو محفوظ ہیں۔ بتائیے وہ خود بچ رہے ہیں اور ہم لوگ جن کو اللہ رب العزت نے کیا ہے فرمایا ہے کہ غلط کام نہیں کرو، اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرو، اس تنہائی کے گناہ سے بھی بچو، اور یہ جو ہے محفل میں جو گناہ جلوت میں ہم کر رہے ہیں اس سے بھی بچو، لیکن افسوس افسوس ہم کیا ہیں جن کو بچنے کا حکم دیا وہ نہیں بچ رہے ہیں، اور جو اس کے مکلف ہی نہیں ہے وہ اپنے آپ کو انہوں نے بچا کے رکھا ہے، تو ہوتا کیا ہے ان کے اوقات محفوظ ہیں، وہ اپنی اعتبار سے دینی سرگرمیاں، اسلام مخالف جو چیزیں ان کے ہیں وہ سب خوب اچھے سے انجام دے رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہیں کہ اپنے اوقات کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بات پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلی گئی جی؟ ہاں دیکھیے ایک اللہ والے فرما رہے تھے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہوئے کہ بیٹا دیکھو ایسا نہ کرنا کہ علم کی لذت لے لینا اور عمل کی مشقت کو چھوڑ دینا، ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو علم حاصل کرنا اس پر عمل بھی کرتے رہنا۔ تو آپ یہاں جو علم حاصل کر رہی ہیں، آپ جب اپنے گھروں کو جائیں تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، عمل پیدا ہوں تو کیا نفع ملے گا؟ ایک تو آپ کی نیک نامی ہوگی، آپ کے اساتذہ کی نیک نامی ہوگی، آپ کے مدرسے کی بھی نیک نامی ہوگی، تو لوگ بات کیا کہیں گے؟ واہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ ہے، قوم کی بچیوں کی اچھی تربیت ہوتی ہے، تو وہ بھی اپنی بچیوں کو جو یہاں بھیجنے والے بنیں گے تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملے گا۔
آپ کے ذریعہ جو دین علم دین سیکھنے یہاں پہنچ جائے گا، جس کا ذریعہ اور سبب آپ بنیں گی، تو وہ اس کا ثواب آپ کو پہنچے گا۔ تو اس لیے گھروں پر جانے کے بعد بھی اپنے جو ہے علم پر عمل کرنے والی بنے، نماز کا خود بھی اہتمام کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اگر کوئی گھر میں بے نمازی ہیں ان کو سمجھائیں، محبت پیار سے سکھائیں۔ دیکھیے آپ حضرات جو ہیں یعنی ہم خواتین، معاشرے کی خواتین معاشرے کی ایک اہم رکن ہے، بلکہ بہت اہم رکن ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر بگاڑ اور معاشرے کا میں اور اصلاح فساد وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے اگر اپنی اصلاح کر لی، اپنے کو درست کر لیا، دیندار بن گئی، تو آپ کے ذریعہ نسل ایک تیار ہونے والی ہے، اس نسل کی اصلاح ہو جائے گی، وہ نسل دیندار بنے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ دیندار بن جائے گا۔ اور اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، جو کچھ سیکھا عمل پیرا آپ نہیں ہوئی، تو اس کا نتیجہ کیا سامنے آئے گا؟ جو نسل آپ سے تیار ہونے والی ہے وہ نسل بگڑ جائے گی، خراب ہو جائے گی، کیونکہ جو معمار ہے وہی اگر بگڑا ہوا ہے تو عمارت صحیح کہاں سے بنائے گا؟ معمار ہی بگڑا ہوا ہوگا تو عمارت صحیح نہیں بنائے گا۔ تو اس لیے عملی طور پر آپ تبلیغ کرنے والی بنیں، عملی طور پر جو کچھ سیکھ رہے ہیں اس پر یہاں بھی جیسے آپ کو عمل سکھایا جا رہا ہے، گھر پہنچنے کے بعد بھی اس پر عمل پیدا ہو۔ آپ کی دیکھا دیکھی آپ کے چھوٹے بھائی بہن عمل کرنے والے بن جائیں گے، آپ کی والدہ عمل پیدا ہو جائیں گی، گھر میں اور دیگر مستورات ہوتی وہ بھی عمل پیدا ہو جائیں گی۔ اور پھر موقع ملے تو آپ ان کو پیار محبت سے بتائیے، سکھائیے کہ دیکھو مدرسے میں ہمیں یہ سکھایا گیا، یہ بتایا گیا، یہ دعائیں پڑھائی گئی ہیں، تو ان کو لگے گا کہ ہاں ہماری بچی مدرسے میں گئی ہے، کچھ نفع مل رہا ہے، نفع ہو رہا ہے۔ اور آپ گئی خاموشی سے اپنا وقت گزار کر چلی آئی، کچھ بتایا ہی نہیں ان کو، تو ان کو لگتا ہے ہماری بچی تو مدرسے میں صرف وقت ضائع کر رہی ہے، کچھ نفع نہیں مل رہا ہے اس کو۔ تو اس لیے آپ جو جائیے اس کو اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیے، کیونکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے تبلیغ کا ہمیں حکم ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، جو کچھ بھی ہم سیکھیں سکھائیں اس کو ہم دوسروں تک پہنچانے والے بنیں۔ تو بہرحال عملی تبلیغ بہت جاذب ہوتی ہے، عمل ہم اپنا اچھا صحیح رکھیں۔ تو ایک میں عرض کر رہا تھا کہ مرد عورتوں کی ڈبل ذمہ داری ہے، ایک ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کریں، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پردے میں بھی رہیں، دوسروں کے سامنے نہیں آئیں۔ اور معاشرے سماج کے اندر جو اجتماعی گناہ کا رواج پڑ چکا ہے، ہم اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کریں، اس سے دور رہیں، تاکہ معلوم ہو کہ ہاں علم کا ان کے اوپر کچھ اثر ہے۔ انسان جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو وہ علم اس سے دور ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ انسان جب اپنے علم پر عمل نہیں کرتا تو علم اس سے دور ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے علم کو باقی رکھیں، علم ہمارا محفوظ رہے، تو ہم اپنے علم پر عمل کرنے والے بنیں۔ اور علم اسی نیت سے سیکھنا بھی چاہیے۔ ہم علم کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے سیکھ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کو راضی کیسے کریں گے؟ عمل کے ذریعے کریں گے، عمل کے ذریعے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہمیں اسی طرح حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرجو لقاء اللہ من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ اللہ رب العزت سے ملاقات کا جو خواہش مند ہے، یعنی ظاہر اللہ سے ملاقات کی کیسی خواہش ہے؟ اللہ کی رضا کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے ساتھ۔ تو اللہ کی رضا اور خوشنودی والی ملاقات ہمیں کیسے میسر ہوگی؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جب ہم عمل صالح کر کے زندگی گزاریں گے۔ تو عمل صالح جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے تو کیسے عمل کریں گے؟ تو یہ علم اسی لیے حاصل کیا جا رہا ہے، ہمیں اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی معلوم ہو کہ کن باتوں سے اللہ رب العزت راضی ہوتے ہیں، کن باتوں سے اللہ رب العزت ناخوش ہوتے ہیں۔ تو جب یہ علم حاصل کر لیں گے، ہمیں پتہ چل گیا، اس پر عمل کرنے والے بنے، اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوگی، خوشنودی حاصل ہوگی۔ بہرحال علم پر عمل پیدا ہو، عمل کرنے والے بنے۔
اور زندگی اپنی شریعت سنت کے مطابق گزارنے والے بنے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آپ حضرات جو ہے معاشرے کو آپ سے جو ہے بڑا نفع ملے گا اگر آپ خود کو اپنے کو صحیح کر لیں گی، اپنی زندگیاں اچھی گزار لیں گی. ایک طالب علم مدرسے سے، والد صاحب نے واقعہ سنایا، مدرسے سے ایک طالب علم اپنے مقام پہ گیا، غالباً شاید حیدرآباد کا ہی ہے کیونکہ یہاں گاؤں دیہات میں شاید عورتوں میں ساڑی واڑی پہننے کا رواج ہے. حیدرآباد کے کسی مدرسے کا، حضرت کا کوئی مدرسہ تھا یا کیا میں بھول گیا. فرماتے ہیں گھر گیا، دیکھا امی جو ہے ساڑی واڑی پہنی. ظاہر ہے ساڑی کیسے پہنی جاتی ہے، سب جسم کے حصے نمایاں ہوتے ہیں، جسم نظر آتا ہے. بچے نے دیکھا، استاد نے بتایا ہوگا کہ ہماری مستورات کو، ہماری ماں بہنوں کو ساتر لباس پہننا چاہیے اور ایسا لباس پہننا چاہیے جس سے ان کا جسم نظر نہیں آئے، نمایاں نہ ہو، اور ایسا لباس ہو جو غیروں کی اس میں مشابہت نہ ہو. اب معاشرہ ہمارا الٹ گیا ہے، مرد تو خوب اپنے آپ کو مستور کر لے رہے ہیں، یہ آستینیں بھی یہاں کلائی تک رہتی ہیں اور ان کے پینٹ ٹخنے کے نیچے اتنے نیچے رہتے ہیں کہ وہ روڈ صاف کرتے ہوئے چلتے ہیں. اور عورتوں کا لباس دیکھا ٹخنے کے اوپر ہو گیا، عورتوں کا لباس ٹخنے کے اوپر ہو گیا. فیشن سنا چلا ہے، اور یہ فیشن ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ پڑوس ملک کے سیریلوں سے آ رہا ہے. ہمارے معاشرے کی خواتین سمجھتی ہیں کہ یہ جو پڑوس ملک کا سیریل جو چلتا ہے وہ دینی زندگی، اسلامی زندگی ہم کو سکھا رہا ہے، اسلام سکھا رہا ہے. تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسلام بجائے علماء سے اور عالمات سے سیکھنے کے ان سیریلوں سے سیکھ رہے ہیں. سیریلوں میں دکھا دیا کہ مستورات بظاہر بڑا جاذب لباس ہے، دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، لیکن وہ ٹخنے کے اوپر ہے. تو اب ہمارا لباس بھی ٹخنے کے اوپر ہو گیا. وہاں کی یہ قمیصوں کی آستین جو ہے خوب اوپر تک کلائی ولائی نظر آ رہی. اب یہ سب آپ کے سطر ہیں، ان کو چھپانا ضروری ہے. یہ چھپا کر آپ اگر یہاں دنیا سے نہیں جائیں گی تو قیامت کے دن ننگی ہوں گی، جہنم میں وہ بھی ننگی ہوں گی. تو ہمیں کیا چاہیے، ہم اپنا لباس اچھا رکھیں، لباس ہمارا ساتر ہو، خاص طور سے عورتوں کے لباس میں کہ ان کا لباس اتنا موٹا ہو کہ جسم کا حصہ نمایاں نظر نہ آئے، اور ایسا ڈھیلا ڈھالا چست نہ ہو، چست لباس نہ ہو کہ جسم پر بالکل چپک جائے، جسم کے اتار چڑھاؤ نظر آئے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ غیروں کے کافر مشرک کے مشابہ نہ ہو. اس شرط کے مطابق اگر وہ لباس پہن نہیں ہے تو پھر شرعی لباس ہے، اور یہ شرط نہیں ہے تو پھر گنہگار ہو جائیں گی. تو بچے کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ لباس اچھا نہیں ہے، تو بچہ گھر پہ گیا، کہنے لگا امی آپ یہ سب مت پہنیے، یہ لباس پہننا صحیح نہیں ہے، گناہ ملتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو بڑے جو ہوتے ہیں ذرا چھوٹوں کی طرف توجہ کم کرتے ہیں. تو ماں تھی وہ بھی بیٹا تھا، کہنے لگا ہٹو یہاں سے، بڑی نصیحت کرنے آئے ہو تم مجھ کو. لیکن اس کے دل پہ لگی ہوئی تھی کہ ارے اگر میری اماں اس طرح کا لباس پہن کر دنیا سے چلی گئی تو جہنم میں چلی گی. تو اس نے کیا کیا، بڑا ایک بچوں کے پاس ایک بہترین ہتھیار ہے، وہ اللہ نے ہم سبوں کو دیا ہے، ہم نے اپنے اس ہتھیار کو کیا ہے کھو دیا ہے. بچے سے جب اس کی ماں نے اس کو جھڑکا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لگا رونے. نہیں امی آپ یہ لباس آپ اتاریے، یہ لباس نہیں پہنی ہے، اس لباس کو ہٹا دیجیے. نہیں اللہ نے دیکھیے منع کیا، اگر ایسی یہ لباس پہنے رہیں گی تو آپ کو جہنم میں جلنا پڑے گا. پہلے تو ماں نے بہت وہ کیا، اس سے توجہ نہیں کی، اب اس پہ بھی نہیں مانی تو کہنے لگا اگر آپ یہ لباس نہیں اتاریں گی تو میں گھر سے چلا جاؤں گا، وہی مدرسے میں رہوں گا، آؤں گا ہی نہیں. اب آپ کے پاس آؤں گا. ماں سمجھ گئی لگتا ہے یہ دھمکی دل سے دے رہا ہے. کہنے لگی اچھا چل جا تو اپنے حساب سے کپڑا لا، میں ویسا ہی کپڑا پہنوں گی. تو بچہ گیا، شلوار قمیص جو ساتر لباس ہوتا ہے اس طرح کا لباس لایا اور ماں کو پہنا دیا. دیکھیے یہ بچے کے آنسو نے کیا کیا، ماں کا دل نرم کر دیا اور عمل کرنے والی بن گئی. تو یہ آنسو کا ہتھیار ہم سب کے پاس ہے. اللہ رب اس کے آنسو نے اماں کو منا لیا. ایسے یہ آنسو اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے اپنے رب کو منانے کے لیے. لیکن افسوس صد افسوس
آنسو بہانے والے جو لوگ تھے وہ جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی توفیق نہیں مل رہی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے سامنے آنسو بہانے والا بنا دے, اپنے سامنے آنسو گرانے والا بنا دے. ہم مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, اپنی حاجات ضروریات رکھتے ہیں, لیکن اپنے اللہ کے سامنے نہیں رکھتے. تو بہرحال اور ایک واقعہ حضرت نے سنایا کہ ماں بہنوں کی دیکھیے تربیت کا, کہ جب وہ چاہ لیتی ہیں تو پھر اللہ رب العزت جو ہے ان کے ذریعہ معاشرے سماج کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں, تبدیلی آ جاتی ہے. ایک صاحب حضرت سے ملے کہیں, کہنے لگے حضرت یہ جو میں مولوی جیسا دکھ رہا ہوں اس میں جو ہے میری بیوی کی محنت ہے. حضرت نے فرمایا تمہاری بیوی کی کیا محنت ہے؟ فرمانے لگے حضرت میں بالکل آزاد زندگی گزارتا تھا, لباس وغیرہ بھی میرا جو ہے یہ بالکل انگریزوں جیسا تھا, نماز وغیرہ بھی نہیں پڑھتا تھا, لیکن میری بیوی روزانہ گھر میں تعلیم کیا کرتی تھی, میں سنو نہ سنو وہ تعلیم کرتی تھی. ایک دن میں گھر پہنچا آفس سے, دکان سے, جہاں بھی وہ رہتے تھے, عشاء کے بعد دیر سے پہنچا یا مغرب کے بعد پہنچا, تعلیم کا جو وقت تھا گھر میں گیا اپنا صوفے پہ بیٹھ گیا, اخبار اٹھایا, پڑھنے لگا. بیوی ادھر بیوی نے تعلیم شروع کر دیا. پڑھتے پڑھتے کوئی حدیث شریف گزری کہ آدمی جب کوئی جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو جہنم میں اس کو اتنے سال جلنا پڑتا ہے. کہتے ہیں یہ بات میرے کان میں آئی, میں ہڑبڑا گیا. کیا؟ میں نے بیوی سے کہا کیا پڑھا تم نے؟ پھر سے پڑھو. بیوی نے پھر سے پڑھ دیا وہی حدیث شریف. پھر میں بالکل کانپ گیا کہ ارے میں تو اتنے زمانے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں. پھر کہا اچھا پھر سے پڑھو, کیا بات ہے؟ پھر بیوی نے پڑھ دیا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے اتنے سال اسے جہنم میں جلنا پڑے گا. کہنے لگے میں کانپ گیا کہ اللہ اکبر, میں اتنے زمانے سے نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میرا کیا حال ہوگا؟ فرمانے لگے اسی دن سے میں نماز پڑھنے والا بن گیا, اور پھر دھیرے دھیرے کیا کیا, میرا لباس بدلی ہو گیا, چہرہ سنت کے مطابق ہو گیا. تو یہ کس کی محنت کا نتیجہ؟ ہماری قوم کی ماں بہنوں کا نتیجہ ہے. تو آپ اگر چاہ لیں, میں نے ابھی شروع میں کہا تھا آپ جو ہیں اس معاشرے کی ایک اہم رکن ہیں اور سماج کی ایک بہت اہم معمار ہیں. آپ اگر چاہیں تو معاشرہ اور سماج کے اندر تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے, سماج ہمارا صالح سماج بن سکتا ہے, ہمارا معاشرہ اچھا معاشرہ بن سکتا ہے. کہاوت سنا ہوگا آپ نے کہ بچے کا پہلا مدرسہ کیا ہے؟ ماں کی گود. سلطانہ ڈاکو کو سلطانہ ڈاکو بنانے والی اس کی ماں تھی. وہ بچپن میں کچھ چوریاں کیا کرتا تھا چھوٹی موٹی, کہیں سے اس نے اپنے پڑوس کے وہاں سے, وہ گاؤں دیہات میں مرغیاں پالی جاتی ہیں, وہ انڈا چوری کر کے لایا. تو ماں نے اس کو بڑی شاباشی دی, ماں نے کہا واہ بہت اچھا بیٹا. تو اب یہ دیکھیے چھوٹا چور بنتے بنتے سلطانہ ڈاکو بن گیا, اور وہی ماں بچے کی اچھی تربیت کر دیں تو وہ بچہ کیا ہے, پیرانے پیر بھی بن سکتا ہے. تو یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم اپنے نسلوں کی اچھی تربیت کریں. یہ کب کریں گے ہم؟ جب ہم خود تربیت یافتہ ہوں گی, خود ہماری زندگی دینی ایمانی گزرے گی, تو انشاءاللہ ہمارے گودوں میں جو نسل پلے گی وہ بھی اللہ رب العزت کی فرما بردار رہے گی, دیندار رہے گی, اور زندگی دینی ایمانی گزارے گی. تو ہمارے معاشرے کا بگاڑ فساد ختم ہو جائے گا. اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت جو باتیں ہمارے بڑوں نے ابھی کہی اس پر بھی عمل کرنے والا بنائے, اور صحیح نیت سے ہمیں سننے والا اور عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے, اور عمل کرنے والا بھی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اے اللہ کہنے سننے کو قبول فرما، کہنے سننے میں اخلاص عطا فرما، عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کریم کی برکات ہمیں عطا فرما، بچیوں کو عطا فرما، ان کے اہل خانہ کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما، قرآن کریم سے ہمیں وابستہ فرما، قرآن کریم کے ساتھ ہمیں وابستہ فرما، اشاعت قرآن کے لیے ہمیں قبول فرما، اطاعت قرآن کے لیے قبول فرما، شفاعت قرآن عطا فرما، اے کریم آقا ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل کا معاملہ فرما، دنیا آخرت دونوں جہان کی بھلائی عطا فرما، دونوں جہان کا خیر مقدر فرما، دونوں جہان کے شر فتنوں سے حفاظت فرما، خصوصاً اپنوں اور غیروں کے شرور فتن سے حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد سے حفاظت فرما، مکاروں کے مکر سے حفاظت فرما، فتینوں کے فتنے سے حفاظت فرما، خصوصاً حکومت اور ان کے اہلکاروں کے شر فتنے سے حفاظت فرما، عالم میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں سب کی مدد فرما، نصرت فرما، دستگیری فرما، خصوصاً ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما، اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، منصوبے بنا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کے منصوبوں کو فیل فرما، باطل کو باطل سے ٹکرا کر ختم کرنے کے فیصلے فرما، باطل قوتوں کو پاش فرما، ہماری نسلوں کی کامل اصلاح فرما، سب کی اچھی بہترین تربیت فرما، ہمیں اچھا نمازی بنا، ہمیں سچا نمازی بنا، اچھا مسلمان بنا، اپنا اطاعت گزار فرما بردار بندہ بنا، بندگی صحیح ڈھنگ سے کرنے کی توفیق عطا فرما، زندگی اچھی گزارنے کی توفیق عطا فرما، شریعت و سنت کا متبع بنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں اچھا امتی بنا، سچا امتی بنا، محبوب امتی بنا، سنتوں کا عاشق بنا، سنتوں کا عامل بنا، سنتوں کو ہمیں اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم امت کے جو بھی افراد بیمار ہیں، ہمارے اعزا اقربا میں، دوست احباب میں، خصوصاً ہمارے خواجہ صاحب اور امت کے اکابرین عالم میں کہیں بھی ہوں، مولا ہمارے والدین سب کو صحت قوت عافیت عطا فرما، صحت و سلامتی عطا فرما، امت کے تمام پریشان حالوں کی ہر پریشانی دور فرما، مقروضوں کو بار قرض سے سبکدوش فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ رزق عطا فرما، حرام مشتبہ رزق سے امت کی حفاظت فرما، اور رزق کی تنگی سے امت کی حفاظت فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیک و صالح بنا، اے اللہ امت کی اولادوں کی اچھی بہترین تربیت فرما، اے اللہ جن کے گھروں میں نوجوان بہن بیٹیاں بے نکاح بیٹھی ہوئی ہیں سب کے لیے اچھے رشتوں کا انتظام فرما، اچھا گھر اور بر انہیں عطا فرما، خوشگوار خوشحال زندگی عطا فرما، جو بہن بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو چکی ہیں ان کو بھی اچھی زندگی عطا فرما، جو لوگ بے گھر ہیں، بے گھر کر دیے گئے ہیں یا جن کے مکانات
تنگ ہیں، کریم آقا سب کو اچھا کشادہ مکان عطا فرما۔ اے رحیم آقا اس وقت ہم نے جو مانگا عطا فرما، آئندہ جو مانگا قبول فرما، اپنے سے بہت زیادہ مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے در کا بھکاری بنا، اپنے در کا سوالی بنا۔ آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیرات و برکات مانگی ہے ہمیں عطا فرما، حاضرین مجلس کو عطا فرما، پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور فتن سے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ہمیں پناہ عطا فرما، حاضرین مجلس کو پناہ عطا فرما، پوری امت کو پناہ عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے پوری امت کے حق میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔